إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے. 28 رمضان سن 1446 ہجری، 28 مارچ سن 2025. یہ ماہ مبارک جس تیزی سے گزر گیا، ہر مسلمان کو شدت سے اس کا احساس ہے، اور جہاں ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بابرکت دن اور رحمت بری راتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیا ہوا مہمان تھوڑے سے قیام کے بعد کس قدر جلدی رخصت ہو گیا، وہاں ہمیں اس بات کی خبر بھی دے رہا ہے کہ وقت کی رفتار بہت تیز ہے، زندگی کے ایام بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں. انسان کو سنبھل جانا چاہیے، اپنے احوال پر، اپنی زندگی کے گزشتہ ایام پر، اپنے اعمال پر اس کو نگاہ ڈالتے ہوئے سوچنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے. غفلت، کاہلی اور کوتاہی کسی طرح بھی انسان کے حق میں بہتر نہیں ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ جس طرح کسی نے کہا ہے کف الشیب والاسلام للمرء ناہیا
بڑھاپا اور اسلام انسان کو برائیوں سے روکنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرم و برداری کی طرف رغبت دلانے کے لیے کافی ہے۔ ہماری عمریں اس امت کی اس کے حساب سے دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا ایسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے آپ کو اتنی عمر نہیں عطا کی تھی جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکے اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ نذیر کے علماء نے مختلف تفسیریں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک نذیر کا معنی بڑھاپا جب آ جائے، بالوں میں سفیدی شروع ہو جائے تو یہ بھی انسان کے لیے ایک خبر ہے، متنبہ کرنے والی چیز ہے۔ اور دوسرا اپنے اقربا کی، عزیز و اقارب کی موت، کفا بالموت واعظا، یہ بھی انسان کو نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے اگر انسان نصیحت حاصل کرے۔ لیکن غفلت کا یہ عالم ہے کہ بعض اوقات انسان غور ہی نہیں کرتا، سوچتا ہی نہیں، زندگی اس طرح لاؤبالی میں گزرتی جاتی ہے۔ جب کبھی ٹھوکر لگتی ہے، کوئی چوٹ لگتی ہے، پھر انسان کو خیال آتا ہے۔ اس وقت بھی اگر انسان اپنے آپ کو سنبھال لے تو یہ بھی غنیمت ہے۔ جس طرح کہ ایک شخص حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، 60 سال اس کی عمر ہو چکی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعذر اللہ الی امرئ بلغہ 60 سنہ، جس آدمی کو اللہ نے 60 سال عمر عطا کی، قیامت کے دن اللہ اس کا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا۔ 60 سال۔ وہ آدمی آ کر ان سے کہنے لگا مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو فرمانے لگے کم عطا علیک، آپ کی عمر کتنی ہوئی ہے؟ کہنے لگا 60 سنہ، یہ 60 سال کا ہو گیا، 60 سال عمر ہو گئی۔ فرمانے لگے 60 سال عمر ہو گئی تو ذرا اندازہ کر کہ ایک آدمی 60 سال سے اپنے مالک کی طرف سفر کر رہا ہے، رواں دواں ہے، جس مالک نے اس سے حساب لینا ہے، اب وہ اپنی منزل کے کتنا قریب پہنچ چکا ہوگا۔ تو وہ سن کر کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا، ہم نے تو کبھی یہ سوچا نہیں۔ فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تو ہو، لیکن کبھی غور کیا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور ہم نے اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، تو لازمی طور پر جس مالک کے ہم بندے ہیں، اس کے حکم کے پابند ہیں، اس نے ایک مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس نے واپسی پہ ہمارا حساب تو لینا ہے۔ وہ کہنے لگا بہت وقت ضائع ہو گیا، اب یہ جو میں ساری عمر ضائع کر بیٹھا، اس کا کوئی حل بھی ہے؟ فرمانے لگے ہے یسیرہ، بڑا آسان حل ہے، اگر پچھلے گناہوں سے توبہ کر لو، آئندہ نیک اعمال کرو، تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ بخش بھی دے گا، بلکہ پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور پچھلی کوتاہی کا ازالہ بھی ہو جائے گا، اور آگے مغفرت کا سامان بھی ہو جائے گا۔ اگر اب بھی باز نہ آئے تو پچھلے گناہوں کی بھی پکڑ ہوگی، جو باقی زندگی ہے اس میں کیے جانے والے گناہوں کی بھی پکڑ ہوگی۔ جب انسان کو ٹھوکر لگتی ہے پھر وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں کے اندر ایک آدمی جا رہا تھا، راستے میں اس نے مر رجل ممن کان قبلکم بجمجمۃ، سفر کر رہا تھا، راستے میں اس نے ایک کھوپڑی دیکھی انسان کی،
راستے میں جو لوگوں کے پاؤں کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، وہ اس کے پاس کھڑا ہو کر فنظر الیہا فحدث نفسہ بشیء، اس کی طرف دیکھا اور دل میں خیال پیدا ہوا، یہ بھی میری طرح انسان ہوگا، پتہ نہیں کتنا بڑا انسان ہوگا، کس طرح زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلتا ہوگا، کس قدر اس کی دہشت ہوگی۔ اور آج اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی کھوپڑی لوگوں کے پاؤں کی ٹھوکریں کھا رہی ہے راستے میں۔ یہ بات ذہن میں آئی، پھر اپنے اعمال اور اپنے احوال پر نظر دوڑائی۔ ثم قال یا ربی یا ربی انت انت وانا انا، اے میرے رب تو ہی ہے اور میں ہی ہوں، یعنی تو ارحم الراحمین ہے، میں بڑا خطا کار اور سیاہ کار ہوں۔ اور سجدے میں پڑ گیا اور بار بار کہنے لگا انت العواد بالمغفرہ وانا العواد بالذنوب، اے اللہ میں بار بار گناہ کرنے والا، تو بار بار معاف کرنے والا۔ یہی کہتا جا رہا ہے وخر للہ ساجدا فقیل لہ، جی بھر کر جب اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ مغفرت کی دعا کی، بخشش کی دعا کی، فقیل لہ ارفع راسک، اسے کہا گیا کہ اپنا سر اٹھائیے، فانت العواد بالذنوب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقعی تو بہت گناہ کرنے والا، وانا العواد بالمغفرہ، اور میں بار بار معاف کرنے والا، فرفع راسہ فغفر لہ، اس نے سر اٹھایا، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ جب انسان کو یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ میں نے جانا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، اس مالک نے مجھ سے حساب لینا ہے، پھر اپنی زندگی پہ نگاہ باز گشت ذرا ڈالے، اس کو سب کچھ اپنا نظر آ جاتا ہے، اپنا ماضی اس کو سارا یاد ہے، انسان کو اس کے لوح دماغ پر مرتسم ہے، اس کی دل کی تختیوں پہ لکھی ہوئی تحریر ہے جو کچھ انسان نے کیا جب سے شعور میں آیا۔ اور اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں سب سے زیادہ خود آگاہ ہے، یا رب جانتا ہے انسان کے اعمال کو، یا انسان خود جانتا ہے۔ تو جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، ایک عمر غفلت میں گزر گئی، کوتاہی میں گزر گئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے یہ ندا آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے پیارے حبیب میرے ان بندوں کو فرما دیجئے، کن بندوں کو؟ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر بڑی بڑی زیادتیاں کی۔ یہ خطاب ان لوگوں کے لیے تھا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک جیسا بڑا گناہ کیا، جنہوں نے بچیوں کو زندہ درگور کیا، جو یتیموں کا حق کھا جانے والے تھے، بڑے بڑے انہوں نے ظلم کیے، ان کے لیے خطاب تھا کہ اگر آج بھی آ جائیں ہمارے در پہ آ کر سر جھکا لیں، معافی مانگ لیں، اپنے کیے سے رجوع کر لیں اور آ کر ہم سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر اللہ، جو آدمی غلطی کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر آ جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کو حیا آتی ہے، واپس آ جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا۔ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اللہ کا دروازہ کھلا ہے، کوئی مانگنے والا تو ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو خود اگر توجہ نہیں ہوتی تو مالک ندا کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا ایک ثلث باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو خود ندا کرتے ہیں حل من مستغفر، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، استغفار کرنے والا۔
حل من تائب، کوئی ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا؟ حل من سائل، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، سوال کرنے والا؟ حل من داع، کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ندا آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کی ارجا آیت فی کتاب اللہ، سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے، مایوسیاں دلاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ کا جب تک دروازہ کھلا ہے اس وقت تک واپس پلٹ آؤ، آ کر میرے سامنے گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تو پھر میرے لطف و کرم کو آزماؤ کہ ہم کس طرح معاف کرتے ہیں اور کس طرح آپ کی توبہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب کوئی آدمی، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک یہ سن کر کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، شیخ کبیر، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا، یدعم علی عصاہ، اپنے لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا، لاٹھی ٹیکتا ہوا، کمر جھک چکی، سقطت حاجباہ، اس کی آنکھوں کے چھپر بھی گر چکے، اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ ان لی غدرات وفجرات، ان لی غدرات وفجرات، اللہ کے نبی میں نے تو بڑے بڑے پاپ کمائے، کوئی گناہ ایسا نہیں جو مجھ سے چھوٹ گیا ہو، فہل یغفر لی، اگر آج میں بھی معافی مانگوں اللہ سے، توبہ کروں تو اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ ساری عمر گناہوں میں جس کی بسر ہوئی، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور آ کر یہ کہتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الست تشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تو وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی معبود برحق ہے اور مجھے اللہ کا نبی تسلیم کرتا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ قال بلا واشہد انک رسول اللہ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقد غفر لک غدراتک وفجراتک، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اسلام لانے کے ساتھ آپ نے فرمایا، الاسلام یجب ما کان قبلہ، اللہ پچھلی زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے، کافروں کے بھی۔ والتوبۃ تجب ما کان قبلہ، اور توبہ انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر سچی توبہ کرو۔ توبۃ نصوحا، کون سی توبہ؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی توبہ کہ انسان جب جس گناہ سے توبہ کر لے پھر کبھی اس کی طرف پلٹ کر نہ جائے۔ اور محمد ابن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں جس توبہ کے اندر جمع ہو جائیں وہ توبۃ النصوح ہے، سچی توبہ ہے۔ الاستغفار باللسان، زبان سے انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگے۔ الاستغفار باللسان، توبہ اور استغفار میں فرق یہی ہے، استغفار زبان کے ساتھ ہوتا ہے اور توبہ کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کو چھوڑ دے، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ تو فرمایا پہلی چیز الاستغفار باللسان، زبان سے استغفار کرنا۔ الاقلاع بالابدان، جسمانی طور پہ اس گناہ کو چھوڑ دینا۔ واضمار ترک العودۃ بالجنان، دل میں پکا ارادہ کرنا کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔
اور چوتھی چیز یہ ہے جو توبہ کے لیے ممد ثابت ہوتی ہے، مہاجرت و سیء الاخوان، برے ساتھیوں کو چھوڑ دینا۔ جب تک برے ساتھیوں کی بری مجلسوں کو نہیں چھوڑیں گے، وہ توبہ، وہ اس گناہ سے دور نہیں رہنے دیں گے، وہ بار بار اس طرف اکسائیں گے۔ برے ساتھی کی مجلس میں شر ہی شر ہے، نقصان ہی نقصان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نیک لوگوں کی صحبت کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے توبہ کا حکم دیا، اسی لیے علماء نے توبہ کے حکم کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ حکم توبوا الی اللہ، یہ امر ہے اللہ کی طرف سے، جس کا معنی کہ اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو فی الفور توبہ کرنا واجب ہے۔ یہ فوری طور پر عمل کرنے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے انسان سے، اگر انسان ہے بچے گناہوں سے، لیکن اگر گناہ ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے اللہ کی، تو فوری طور پر توبہ کرے۔ انسان کے گناہ ہیں جن کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ چھوٹے موٹے گناہ، صغیرہ گناہ، یہ نیکیاں کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں، نیکیاں ان کو مٹا دیتی ہیں۔ جس طرح ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک درمیان میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے گناہ، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں، جب تک سچی توبہ نہیں کی جائے گی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء، خطاء مبالغے کا صیغہ ہے، ہر بنی آدم سے، آدم کے بیٹے سے خطا ہوتی ہے۔ جن کو معصوم اللہ نے بنایا ہے وہ صرف انبیاء علیہ السلام ہیں، باقی سب سے خطا ہوتی ہے، لیکن وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہتر وہ خطا کار ہیں جن سے غلطی ہو جائے اور وہ توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ توبہ کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، اس بندے پر کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی بہت پسند کرتا ہے، پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ المومن، اللہ تعالیٰ مومن کی توبہ کرنے سے، جب مومن آ کر کہتا نا یا اللہ معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم عبدی، میرے بندے کو آخر یقین ہے نا کہ کوئی میرا رب ہے، اس کو میرے اعمال کا پتہ ہے، جو میں کرتا ہوں اس کا پتہ ہے، یاخذ بالذنب، جو گناہ کی سزا دینے پر بھی قادر ہے، ویغفر الذنب، اور گناہ کو معاف کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسی لیے تو آ کر معافی مانگ رہا ہے نا، گناہ تو اس نے تنہائی میں کیا تھا، کہتا تھا مجھے کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی کو میرا پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ یہ پرائیویسی بھی ہم جس کا نام دیتے ہیں نا، یہ پرائیویسی نہیں ہے۔ یہ کیسی پرائیویسی ہے کہ دو فرشتے دائیں طرف بائیں ہمارے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، دائیں طرف والا نیکیاں نوٹ کر رہا ہے، جہاں بھی ہم ہوں ہمارے ساتھ ہیں، بائیں طرف والا گناہ نوٹ کر رہا ہے، تو یہ کیسی پرائیویسی ہے؟ یہی پرائیویسی ہے نا کہ نوجوان نے کمبل اوڑھا، اندر موبائل میں جو مرضی دیکھے، کیونکہ یہ برائی، یہ اس طرح کی فلمیں اور یہ فحش قسم کی چیزیں یہ گھر تک پہنچ گئی۔ اور اصل امتحان یہی ہے کہ انسان کے پاس ہو سب کچھ، پھر اس سے بچے، اصل امتحان بھی یہی ہے۔ تو دیکھ رہا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازے کی کنڈی لگا لی، لائٹ آف کر دی، اوپر کمبل اوڑھ لیا، ماما نہیں دیکھ رہی، بابا نہیں دیکھ رہے، کوئی بہن بھائی نہیں دیکھ رہا، تو کیا وہ بھول گیا کہ جو دیکھتا ہے ہر جگہ وہ دیکھ رہا ہے؟ اس کے جو اس نے نوٹ کرنے والے ہماری حرکات کو ساتھ مقرر کیے ہیں۔ تو جب انسان اس کو یہ احساس اور شعور ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ اتنے پسند ہیں توبہ کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں انسان کی توبہ کرنے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، جس طرح کہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا، اپنی سواری پر اس کا کھانا بھی تھا، پینے کا پانی بھی تھا، ایک جگہ پہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا،
جب تھوڑا سا اس طرح دوپہر کے وقت آرام کرنے کے بعد بیدار ہوا تو دیکھا وہاں سواری نہیں، سواری غائب ہوگی، اس پر کھانا بھی ہے، اس پہ پانی بھی ہے، سفر دشوار گزار ہے، ادھر ادھر بھاگا، سواری نظر نہیں آئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر واپس آ کر کہتا ہے اپنے دل میں کہ وہیں چل کے لیٹنے ہیں، موت تو آنی ہے۔ تو موت کے انتظار میں وہاں جا کر لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی، اور جب اٹھا اس کی بیدار ہوا، وَعِندَهُ رَاحِلَتُهُ، تو اس کی سواری اس کے پاس کھڑی تھی، وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، اس پر اس کا سارا سامان بھی، کھانا اور پینا بھی تھا۔ اتنا خوش ہوا، کہنے لگا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، اے اللہ، حالانکہ غلطی میں الٹ کہہ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خوشی کے اندر ہوش نہیں رہا، اتنا خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس خوشی سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ توبہ کرنے کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بہت ہیں۔ وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر انسان سے گناہ ہو جائے تو وہ کہتا ہے کوئی نہیں، کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، توبہ کو لیٹ کرتے رہنا، مؤخر کرتے رہنا، حالانکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ دوسری، غفلت کرنا، پرواہ نہ کرنا گناہ کی۔ کثرت گناہ کی وجہ سے بعض اوقات پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، انسان کو نیکی اور بدی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس حالت میں پہنچ جائے، توبہ کی طرف توجہ ہی نہیں دی، کوئی نہیں، اور ساتھ کہ اللہ غفور الرحیم ہے، حالانکہ بھول جاتا ہے انسان۔ جہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا میں غفور الرحیم ہوں، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وہ غفور الرحیم بھی ہے، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میری عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ کے گناہوں سے اللہ کی سزا سے، پکڑ سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید بھی رکھے۔ اس پر کہ اللہ غفور الرحیم ہے تو کیا اس کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا رہے؟ نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ انسان کو کبھی تیسری چیز کہ انسان توبہ کو نہیں کرتا، توبہ کی طرف نہیں آتا کہ یہ گناہ مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ اس میں لذت بہت ہے، اس میں ذہنی سکون بہت ہے ان لوگوں کے لیے جن کو گناہ کی لت پڑی ہوئی ہے، یا پھر اس وجہ سے توبہ نہیں کرتا۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ میں نے آج توبہ کر لی، ساری عمر تو میری ایسے گزری، لوگ کیا کہیں گے کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، کل تک تو ہمارے ساتھ یہ بیٹھ کر کرتا تھا، یہ کرتا تھا، آج توبہ کر کے بڑا حاجی صاحب قطب دین بن گیا۔ لوگوں کی ان باتوں سے ڈرتے ہوئے، حالانکہ ہر کسی نے اپنے بارے میں جواب دینا ہے۔ یہ دوست جو دنیا میں ہیں ہمیں پریشان کرنے والے، گناہوں کی طرف کھینچنے والے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جب خود پھنسے ہوں گے تو کسی کے کوئی کیسے کام آئے گا؟ اور پانچویں چیز اس لیے توبہ نہیں کرتا کہ میں نے تو یہ اتنا بڑا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ پروگرام شروع کیے ہیں، اگر آج میں توبہ کر لوں مجھے فحاشی کے یہ اڈے ختم کرنے پڑیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اپنے اس ڈر سے کہ لوگوں نے تو مجھے بڑا ہیرو قرار دیا ہوا ہے، آج میں ملا بن کے بیٹھ جاؤں تو میری یہ ساری لوگوں کے اندر جو اس کمیونٹی کے اندر اس کی عزت بنی ہوئی ہے، جس کو وہ سمجھتا ہے عزت، یہ گر جائے گی، چلی جائے گی۔ اور چھٹا سبب کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اعتماد کرتے ہوئے، یعنی غلط مفہوم سمجھتے ہوئے گناہوں کے اندر بڑھتا ہی چلا، کوئی نہیں اللہ معاف کر دے گا، کوئی نہیں اللہ معاف کر دے گا۔ اور ساتواں چیز کہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈھیل دے رکھی ہے اس سے دھوکہ کھا جائے کہ اگر میں گناہ گار ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑتا نا، یہ انسان کی توبہ کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ آٹھویں چیز کہ کچھ لوگ توبہ کرنا چاہتے ہیں لیکن عمر کے گناہ ان کو بڑے بڑے پاپ نظر آتے ہیں، شیطان مایوس کر دیتا ہے، بھی اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی آپ کو معافی ملے گی، معافی کی توقع کرتے ہیں۔ اور نویں چیز کہ انسان اللہ تعالیٰ کی
اس چیز کو اللہ کے کھاتے میں ڈال دے. گناہ سے توبہ کرنے کی بجائے کہ میری قسمت میں ہی لکھا. اگر میری قسمت میں نہ لکھا ہوتا تو میں گناہ کیوں کرتا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کبھی گناہ کرنے کا حکم نہیں دیتا. اور 10ویں چیز جو اس سلسلے میں ہے کہ کذاب لوگوں جیسی توبہ کرنا. یہ بھی انسان کی توبہ کی سچی توبہ کی راہ میں رکاوٹ ہے. گناہ ہو گیا، کانوں کو ہاتھ لگایا، توبہ یا رب میری توبہ، تو پھر وہی کام شروع کر دیا. بار بار توبہ کی، پھر توبہ کی، اور ہر بار توبہ توڑ دی. توبہ کی پھر توبہ کی، ہر بار توبہ توڑ دی. میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی، یہ حالت ہے. اور اس کو علماء نے کہا ہے توبۃ المستہزئین. یہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے. توبہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ انسان توبہ کرے. اور جب وہ توبہ کرے تو توبہ کے لیے جو آداب اور شروط ہیں، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان دل کے ارادے سے، سچی صدق کے دل سے توبہ کرے، اخلاص کے ساتھ توبہ کرے. کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں سے ثنا چاہنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، گناہوں سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے سچی توبہ کرے. تیسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کرتا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے. چوتھی شرط یہ ہے الندم. نبی علیہ السلام نے فرمایا الندم هو التوبہ، کہ جو گناہ کیے ان پر ندامت کا اظہار کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، واقعی غلطی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے معافی مانگے. پانچویں شرط یہ ہے العزم علی عدم العودہ، کہ انسان اس بات کا عزم اور ارادہ کرے کہ میں پھر یہ گناہ نہیں کروں گا، میں پھر یہ گناہ نہیں کروں گا. اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو پھر جس کا حق دینا ہے یا اس سے معاف کروا لے یا اس کو واپس کرے، تو پھر جا کر انسان کی توبہ قبول ہوگی. اور جب انسان توبہ کر لے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس طرح کی سچی توبہ کرتا ہے، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا اس طرح پاک ہو جاتا ہے گناہ سے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس کی ہارڈ ڈسک واش کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، پچھلے سارے معاف. اگر سچی توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد اگر نیک اعمال کرے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جس نے سچی توبہ کی اور توبہ کے بعد پھر وہ نیک اعمال کرنے لگا، گناہوں سے بچتا رہا، اللہ تعالیٰ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ پھر ان کے پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یا تو ان کی جگہ پہ نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے یا ان کو حقیقت میں نیکیوں میں بدل دیتا ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت زندگی کی شام ہو جائے. آج ہی ہم اپنے احوال پہ غور کریں. رمضان مبارک کے بارے میں جو کوتاہی ہوئی، یہ یا اللہ تعالیٰ کے دیگر حقوق و فرائض میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی، اللہ کے احکام کی تعمیل میں ہم سے کوتاہی ہوئی، یا ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گئے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، آج وقت ہے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن میں ایک ایسی ساعت اور گھڑی آتی ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں اللہ سے انسان جو بھی مانگے اللہ وہ اس کو عطا کرتا ہے. اور یہ گھڑی عصر سے لے کر مغرب تک آتی ہے. پھر ہم روزے سے ہیں، پھر افطاری کا جب وقت قریب آ جائے تو یہ اسباب جو دعا کی قبولیت ہے کہ ہیں، یہ جب میسر آئیں تو انسان کو سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ توفیق مانگنی چاہیے کہ آئندہ زندگی میں اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جب انسان اس طرح کا عمل کرے گا تو اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، وہ خود ندا کرتا ہے، وہاں مایوسی نہیں ہے. آ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. شیطان مایوس کرتا ہے کہ اتنے گناہ یہ کیسے معاف ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی خطاؤں اور گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول و منظور فرما دے. اور اس بابرکت دن اور بابرکت گھڑی میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے گزشتہ سیاہ کاریاں، ہمارے سیاہ نامہ اعمال پر مغفرت کا قلم پھیر دے اور ہمیں معاف کر دے.
اور آئندہ زندگی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق بخشے۔ علماء نے کسی نیک عمل کی قبولیت کا یہ بھی علامت بیان کی ہے کہ انسان کو اگر نیک عمل کرتا ہے، جس طرح رمضان کے روزے رکھے، راتوں کو قیام کیا، دعائیں کی، تلاوت کی، اگر اس کے بعد نیکی کا شوق دل میں اور بڑھ گیا ہے تو سمجھ لو اللہ نے عمل قبول کر لیا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اور اگر رمضان کے بعد پھر اسی ڈگر میں نمازوں کی پابندی بھی گئی، قرآن کی تلاوت بھی گئی، رات کو اٹھنا بھی گیا، دعائیں بھی ختم، تو سمجھ لیجئے کہ ہماری عبادت میں کوئی خلل رہ گیا ہے، پھر تو اور زیادہ توبہ کرنا چاہیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائی اور عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے، دین اسلام میں کوئی بوجھ کسی پر ایسا نہیں ڈالا گیا جو اسے اٹھایا نہ جا سکے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی آدمی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین اسلام سہولت اور آسانی پر مبنی ہے۔ کچھ لوگ اس جمعے میں خاص کر رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جس کے لیے جمعۃ الوداع کا لفظ حدیث پاک میں استعمال نہیں ہوا، ہم کہتے ہیں الوداعی جمعہ، اس میں انہوں نے ایک طریقہ کار ان کو بتایا گیا ہے کہ جو پچھلی عمر کی نمازیں رہ گئی ہیں، قضائے عمری کے طور پر اتنی رکھتے پڑھ لو، آپ کی وہ ادا ہو جائیں گی۔ حالانکہ شریعت میں قضائے عمری کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے آپ کی کتنی نمازیں رہ گئی ہیں، 1 2 4، تو ان کو آپ قضا دیں ان کی۔ اگر ایک آدمی 20-25 سال تک اس نے پرواہ نہیں کی، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تو نماز میں کوتاہی کرتا رہا، اب دل میں خیال پیدا ہوا تو اب کیا کرے؟ اب اس کے لیے جو مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز اور پڑھے، پھر نماز کی رکعتیں بھی اپنی بنائی ہوئی، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قضائے عمری کا حدیث پاک میں کوئی ثبوت نہیں۔ اس کا حل یہ ہے سچی توبہ کی جائے، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی جائے اور آئندہ نمازوں کی پابندی کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اسی طرح ظہر احتیاطی کا بھی کوئی اسلام کے اندر تصور نہیں ہے۔ یہ پرانے زمانے میں لوگوں نے مسئلہ گھڑا تھا کہ جی جن کے نزدیک گاؤں میں دیہات میں نماز نہیں ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ چلو جمعہ نہیں ہوتا تھا ان کے نزدیک دیہات میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جمعہ پڑھ لیا کرو، ساتھ زور احتیاطی پڑھ لیا کرو، جمعہ نہ ہوا تو زور ہو جائے گی، زور نہ ہوئی تو جمعہ ہو جائے گی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن بھی 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ بھی کوئی مسئلہ، آج بھی میں نے سنا ہے کچھ بھائیوں نے بتایا کہ ہمارے ابھی تک لوگ کویت جیسے ملک میں، یہ دیہات کے لیے مسئلہ تھا کہ یہاں بھی جمعے کے بعد 4 رکعتیں پڑھتے ہیں ایک ساتھ، اور وہ کہتے ہیں ہم نے زور کی نماز پڑھی ہے، زور احتیاطی۔ یہ بھی اپنے اوپر خواہ ایک بوجھ ڈالنے والی بات ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ میرے یہ بندے ہیں، میں نے ان کو پیدا کیا ہے، ان سے نہ چاہنے کے باوجود بھی، کوشش کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری اس کمی اور کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے جو رمضان میں ہوئی، روزے کے بارے میں ہوئی کہ روزے کے تقاضوں کو صحیح طور پر نہیں نبھا سکے، کوئی اجر و ثواب میں کمی کا سبب کوئی چیز بن گئی، تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان علی الناس صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی کل حر او عبد ذکر او انثى من المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر صدقۃ الفطر فرض قرار دیا ہے، چھوٹوں پر، بڑوں پر، آزاد پر، غلام پر، مرد اور سب مسلمانوں پر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے. ساعن، ایک سا، جو بھی جس علاقے کا اناج ہے اس میں سے. اس کے ہدف کیا ہے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار سے روزے کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی اس کو پورا کرنے کے لیے. وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کی عید کا انتظام کرنے کے لیے. وامرھا، اور حکم دیا ہے ان تؤدى قبل صلاۃ العید، کہ صدقۃ الفطر عید نماز سے پہلے ادا کیا جائے. من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ، جس نے عید نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، اپنے اصلی ہدف کو پہنچ جائے گا. ومن اداها بعد الصلاۃ، اور جس نے عید نماز کے بعد کوتاہی کی بعد میں ادا کیا، فہی صدقۃ من صدقات، پھر یہ عام صدقہ شمار ہوگا، اپنے ہدف کو نہیں پہنچے گا. یہ سا کتنا ہے؟ تقریباً گندم اور چاول کے حساب سے 2.5 کلو گرام گندم، 2.5 کلو گرام چاول، جو بھی آپ دینا چاہیں. جس علاقے میں جو چیز زیادہ غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، یا جس علاقے کھجوریں، جو، منقع، پنیر، جس علاقے کی جو غذا ہے اس میں ایک سا ہر چیز سے، ہر فرد کی طرف سے ادا کیا جائے، خواہ انہوں نے روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں. بوڑھے والدین روزے نہیں رکھ سکتے، یا نابالغ بچے ہیں، حتیٰ کہ وہ بچہ جو رمضان کا آخری سورج غروب ہونے سے پہلے پیدا ہوگا اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے. اور یہ جنس ادا کرنا بہتر ہے، جنس ادا کرنا افضل ہے. آپ جنس خریدیں، چاول خریدیں 2.5 کلو گرام ایک فرد کی طرف سے پر ہیڈ 2.5 کلو گرام، تو اس کو فقیروں اور مسکینوں کو دے دیں. اور اس کی مد، اس کا مصرف صرف فقراء اور مساکین ہے. یہ جو لوگ مدرسے کے لیے، کوئی رفائی کام کرنے کے لیے صدقۃ الفطر جمع کرتے ہیں، وہ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ تو جمع کر کے پیسے جمع کر رہے ہیں، انہوں نے تو بعد میں خرچ کرنے ہیں، لیکن فقیر کو عید کے دن بھی کھانا اچھا میسر نہیں، اس کے بچوں کو پہننے کے لیے اچھا لباس میسر نہیں. اس لیے اس کی مد صرف 2 لوگ ہیں، فقراء اور مساکین، ان تک اس کو پہنچایا جائے. اور پھر اس کے بعد عید آنے والی ہے، اور عید کی سچی خوشی کے لیے یہ ہے کہ پہلے نمبر پر عید کے آداب میں سے، یہاں انشاءاللہ مسجد میں عید ہوگی، یہ کوئی 15-20 کے قریب عورتیں بھی، ان کے لیے بھی جگہ بنائی ہے. اب یہ ساتھ جو ہمارے کویتی بھائی آباد ہو گئے ہیں تو عورتوں کے لیے تراویحیں پڑتی ہیں ساتھ ہے، لیکن واش روم کا انتظام نہیں ہے ادھر. تو اگر عید میں خواتین بھی آنا چاہیں یہاں پہ تو ان کے لیے انشاءاللہ انتظام کریں گے. تو عید نماز، شوال کا چاند دیکھتے ہی تکبیرات شروع کر دینی چاہیے. ایک کام اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد. دوسرا، عید الفطر کے لیے گھر سے کچھ کھا کر نکلیں، گھر سے کچھ کھا کر نکلیں، کیونکہ یہ روزے کا دن نہیں ہے، عید کا دن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تناول فرمایا کرتے تھے عید نماز پر اس کے لیے نکلنے سے پہلے، اور وہ تعداد میں کھجوریں یا کوئی بھی چیز آپ گھر سے کھا کر نکلیں. اسی طرح اچھا نہا دھو کے اچھا لباس پہن کر خوشبو لگا کر گھر سے نکلیں. خواتین بھی مگر وہ عید کے لیے ضرور آئیں. اگر وہ خواتین جنہوں نے مسجد میں نہیں جانا، نماز نہیں پڑھنی، وہ بھی ضرور آئیں، لیکن مسجد میں نہ آئیں. وہ کھلے میدان میں انتظام ہے، وہاں جانے کا اہتمام کریں تاکہ وہ بھی مسلمانوں کی عید کے اندر، دعوت کے اندر اور دعا کے اندر شریک ہو سکیں. تو آتے ہوئے راستہ اور اختیار کریں، جاتے ہوئے راستہ اور اختیار کریں. تو یہ عید میں آنے اور جانے کے آداب ہیں. تو عید میں آنے سے پہلے عید کے لیے سچی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے. فرحت عند فطرہ، ایک روز خوشی اس وقت جب افطار کرتا ہے، یا ہر روز، یا پھر جب رمضان کے روزے مکمل کرتا ہے. وہ فرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ رب سے ملاقات کرے گا. تو وہ مسلمان بہن بھائی کیا خوشی ہے ان کی کہ جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں کدورت ہے، نفرت ہے. دوسرے جو مسلمان ہیں ان کو تو جب پہ مار کے ملتے ہیں، عید مبارک، عید مبارک. اپنا حقیقی بھائی پاس کھڑا ہے، اس کے ساتھ سلام بھی لینے کے روادار نہیں، باپ بیٹے کے ساتھ سلام لینے کا روادار نہیں، بہن بہن کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں. تو جو عید کی سچی خوشی تو اقربا کی عید ہے. جو اقربا سے دور ہو کیا خاص اس کی عید ہے. اس لیے اپنے دلوں کو صاف کر کے عید پڑھنے کے لیے آئیں، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں باقیوں کو معاف کر دوں گا، 2 بندوں کو نہیں معاف کرنا، الا لمشرک، جو میرے ساتھ شرک کرتا ہے جب تک سچی توبہ نہیں کرے میں اس کو معاف نہیں کرنا، او مشاحن، یا 2 مسلمان جو آپس میں ناراض ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو معاف نہیں کرنا، ان کو ڈھیل دے دو، اگر یہ صلح کر لیں تو ان کو معافی مل جائے گی، اور اگر نہ کریں تو ان کو معافی نہیں ملے گی۔ اس لیے اس حقیقی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے پہل کریں، جو پہل کرے گا وہ سب سے بہتر ہے، اور جو پہل کرے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اللہ جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور پہل کرتا ہے صلح میں، اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کچھ بھائیوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، بیمار ہیں۔ ہمارے بھائی چودھری اسلم صاحب کی والدہ 2-3 دن پہلے وفات پا گئی، پاکستان چلے گئے، ان کے لیے دعا کرے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور بھی پریشان مسلمانوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة سعيدة، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ادخلهم جنة الفردوس وعزهم من فتنة القبر وعذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔